کہانی لفظوں کی قسط نمبر 6۔ وہ صوفیہ تھی جو ایک دفعہ پھر تیز قدموں کے ساتھ یوسف کی جانب آ رہی تھی، پر اس بار صوفیہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا جسے وہ کسی تمغے کی طرح اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی، مانو کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ وہ یوسف کے پاس آ کر رکی، اپنا ہینڈ بیگ یوسف کے ساتھ بینچ پر رکھا اور وہیں پر بیٹھ گئی۔ یوسف جو سر جھکائے بینچ پر بیٹھا تھا، جان تو گیا تھا کہ وہ صوفیہ ہے، پر اس نے صوفیہ کو اس چیز کا احساس نہ ہونے دیا۔ صوفیہ نے بھی کوئی رسپانس نہ پا کر وہ کاغذ جو اس کے ہاتھ میں تھا یوسف کی جانب بڑھا دیا۔ یہ لو، یہ کیا ہے؟ یوسف نے سوال کیا۔ تمہارا نام سبمٹ کروا دیا ہے میں نے مقابلے کے لیے، صوفیہ نے انتہائی بے فکر انداز میں کہا۔ آر یو کڈنگ می؟ یوسف نے بھکلا کر کہا اور وہ کاغذ صوفیہ کے ہاتھ سے چھین لیا۔ پر جب اس نے کاغذ پر نظر دوڑائی تو وہ ایک خالی فارم تھا۔ یوسف نے ایک نظر اس فارم کو تو دوسری نظر صوفیہ کو دیکھا، جو یوسف کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ اسٹوپڈ، کوئی کسی اور کا نام کیسے سبمٹ کروا سکتا ہے؟ تمہاری انفارمیشن چاہیے اس میں، اور تمہارے سگنیچرز بھی۔ میں تو یہ صرف فارم لائی ہوں۔ یو نو ٹوڈے از دا لاسٹ ڈیٹ، تو اس کو فل کرو اور جمع کرواؤ۔ صوفیہ پلیز، تم جانتی ہو میں یہ نہیں کر سکتا، تو پلیز ڈونٹ فورس می۔ یوسف نے یہ کہتے ہوئے وہ فارم واپس صوفیہ کی جانب اچھال دیا جو ان دونوں کے درمیان بینچ پر جا گرا۔ یوسف، میری بات سنو، اتنا جلدی فیصلہ مت لو، تھوڑا وقت سوچ لو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اپنے دماغ اور دل دونوں سے پوچھو، اگر پھر بھی جواب نہ آئے اور کوئی بہتر راستہ مل جائے اس پرابلم کو سالو کرنے کا، تو بے شک اس فارم کو پھاڑ کر پھینک دینا۔ صوفیہ نے یہ کہتے ہوئے اس فارم کو فولڈ کر کے یوسف کی شرٹ کی سامنے کی جیب میں ڈال دیا۔ صوفیہ، یو نو وٹ، تمہارے لیے یہ سب کہنا بہت آسان ہے۔ تم اس سوسائٹی کی جس کلاس سے تعلق رکھتی ہو، تمہارے لیے یہ ایک عام سی چیز ہے جو تم زندگی میں نہ جانے کتنی بار کر چکی ہو، پر میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ یوسف، اگر یہ میری جیسی کوئی عام سی لڑکی کر سکتی ہے تو تم کیوں نہیں؟ یوسف، میرا دل کہتا ہے اگر تم اس میں حصہ لوگے تو ضرور جیتو گے۔ صوفیہ کی اس بات پر یوسف کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، رہنے دو صوفیہ، تمہارے گھر کی کھڑکی سے جو یہ زندگی باغ نظر آتی ہے نا، اس زندگی کے کانٹے ہم جیسے لوگوں نے سہے ہوتے ہیں۔ تم نے آج تک اس باغ کی خوبصورتی دیکھی ہے، جس دن اس باغ کے کانٹوں سے گزرو گی نا، اس دن بات کریں گے۔ یوسف یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ صوفیہ اس کی باتوں کو چپ چاپ سنتی رہی، کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اس بارے میں سوچا بھی، لیکن پھر اپنے فون سے کسی کو ٹیکسٹ میسج کیا اور وہاں سے دوسری جانب چلی گئی۔ یوسف غصے میں پیر پٹکتا ہوا پھر سے لائبریری کی جانب آ گیا۔ اس وقت تک لائبریری کھل چکی تھی۔ لائبریری ایک ایسی واحد جگہ تھی جہاں اسے امید تھی کہ وہ صوفیہ سے بچ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ صوفیہ کی کوئی بھی نصیحت سننے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا وہ قدم بڑھاتا ہوا لائبریری میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک بہت بڑی لائبریری تھی جس میں یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے لائبریری کا ایک حصہ مختص کر دیا گیا تھا، تاکہ اس ڈپارٹمنٹ کے طلباء اپنے حصے میں جا کر اپنے کورسز سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھ سکیں۔ پر آج کل پاکستان کی ہر لائبریری کی طرح یہ لائبریری بھی خالی ہی رہتی تھی۔ بہت کم ہی لوگ تھے جو یہاں آتے، اور ان میں سے بھی بہت کم ایسے ہوتے جو یہاں کتابیں پڑھنے آتے۔ اکثر کو تو جب آرام کرنے کو کوئی اور جگہ نہ ملتی تو یہاں آ کر بیٹھ جاتے۔ آج بھی معمول کے مطابق کم ہی لوگ تھے جو لائبریری میں تھے۔ یوسف بھی لائبریری کے چند حصوں سے ہوتا ہوا تاریخ کے سیکشن میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس سیکشن میں کوئی بھی موجود نہ تھا، البتہ اس سیکشن کے ٹھیک سامنے لٹریچر اور فکشن کا سیکشن تھا، جہاں پر پھر بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ یوسف وہاں پر بیٹھ کر ایک دفعہ پھر انہی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس سب کا تناؤ اس کے چہرے پر صاف نمایاں تھا۔ یوسف زبان سے تو اکثر اپنے اندر چل رہے طوفان کو چھپا لیتا تھا، لیکن اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں خوب سچی واقع ہوئی تھیں، جو اس کی سب حقیقت کھول کر سامنے رکھ دیتی۔ وہ ابھی بھی اپنے چہرے سے اپنی پریشانی کو جھلکنے نہیں دینا چاہتا تھا، پر اس کا چہرہ ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟
کچھ دیر اسی کشمکش میں بیٹھے رہنے کے بعد یوسف نے اپنی دائیں جانب کسی کو کھڑے پایا۔ وہ رضا تھی۔ رضا یوسف کی ہی طرح اس یونیورسٹی کی ایک طالبہ تھی۔ یوسف اور اس کی لائبریری آنے کی وجہ سے تھوڑی بہت بات چیت تھی اور وہ اکثر وہاں پر کتابوں پر کچھ تبصرہ کیا کرتے تھے۔ یوسف کیسے ہو؟ رضا نے یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک۔ ایک دفعہ پھر اس کی زبان نے جھوٹ اور چہرے نے سچ کہا تھا۔ تم کیسی ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ رضا یہ کہتے ہوئے یوسف کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کافی دنوں بعد لائبریری کا رخ کیا ہے؟ رضا نے بات جاری رکھی۔ ہاں بس کچھ کاموں میں مصروف ہو گیا تھا اور آج کل لیکچرز بھی لگاتار ہوتے ہیں تو وقت ہی نہیں ملا۔ اوہ اچھا، تو پھر آج کیسے آنا ہوا؟ بس آج کچھ وقت ملا تو سوچا یہاں آ کر کچھ پڑھ لوں۔ یوسف نے دوبارہ جھوٹ بولا تھا اور اس کے چہرے نے دوبارہ سچ۔ ہاں تبھی کافی دیر سے یہاں بیٹھے اس ٹیبل کو پڑھ رہے ہو، لگتا ہے کوئی خوب کہانی سنا رہی ہے تمہیں، رضا نے مسکرا کر کہا۔ یوسف کو اچانک احساس ہوا کہ وہ اپنی سوچوں میں گم ہونے کی وجہ سے کوئی کتاب اٹھانا تو بھول ہی گیا تھا، جبکہ کتاب اس کے چہرے کے تاثرات چھپانے میں اس کی خوب مدد کر سکتی تھی۔ ہاں بس یہی سوچ رہا تھا کہ آج کیا پڑھوں۔ تم بھی تو کچھ نہیں پڑھ رہی، یوسف نے بات کا رخ رضا کی طرف موڑنا چاہا۔ خیر میں تو اس وقت ایک انسان کا چہرہ پڑھ رہی ہوں جو خاصا پریشان نظر آ رہا ہے۔ کوئی پرابلم ہے یوسف؟ کچھ پریشانی ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ اٹ ول بی اے سیکرٹ۔ رضا نے یہ کہتے ہوئے اپنا سر آگے کی جانب جھکا لیا۔ اور یوسف، دیواروں کے کان ہوتے ہیں، کتابوں کے نہیں۔ کتابوں کی تو صرف زبان ہوتی ہے اور اس وقت ہم کتابوں سے گھرے ہوئے ہیں، اس لیے تمہارا راز محفوظ رہے گا۔ کیا خوب باتیں بناتی تھی رضا، شاید ان کتابوں کا اثر تھا جو وہ پڑھتی تھی۔ یوسف نے لمحے بھر کو سوچا تھا، پر اس بار یوسف نے راہ فرار حاصل کرنے کی بجائے بات کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ رضا پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ کچھ نہیں رضا، ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اپنے دماغ کی سنوں یا کسی کے دل کی۔ ایک کام ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے میں نہیں کر سکتا، پر کسی دوسرے کے دل کو لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ اس بات کو چھوڑو، کسی کو کیا لگتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ رضا نے یوسف کی بات کو کاٹا تھا۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمیں دماغ کی سننی چاہیے، دل تو کچھ بھی کہتا ہے۔ دماغ سچائی کو ہمارے سامنے رکھتا ہے اور دل اس سچائی پر پردے ڈال کر ہمیں ایک الگ ہی تصویر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ضروری تو نہیں کہ دماغ ہمیشہ سچ کہے اور دل ہمیشہ جھوٹ، رضا نے اعتراض کیا۔ ہاں ضروری تو نہیں، لیکن کچھ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں رضا، آپ ان کو دیکھ کر بتا سکتے ہو کیا سچ ہے، کیا جھوٹ، کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ جیسے سامنے دیکھو، یہ 2 سیکشنز ہیں کتابوں کے، یہ ہسٹری کی کتابیں ہیں اور وہ فکشن کی۔ ہم خوب جانتے ہیں ایک طرف سچ ہے یعنی کہ اس دنیا کی تاریخ، اور دوسری طرف انسان کے ذہن میں بنا گیا جھوٹ یعنی فکشن۔ یوسف کی بات سن کر رضا ایک لمحے کو تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، واہ کیا خوب کہا تم نے، لیکن زندگی کچھ اتنی بھی سادہ نہیں ہے یوسف۔ ہر چیز کالی اور سفید نہیں ہے، ہر سچ میں ایک جھوٹ چھپا ہے اور ہر جھوٹ میں ایک سچ۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ان تاریخ کی کتابوں میں سب سچ لکھا ہے اور ان فکشن کی کتابوں میں سب جھوٹ؟ یوسف، ہو سکتا ہے زندگی کے سب سے بڑے سچ تمہیں ان فکشن کی کتابوں میں ملیں اور اس دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ ان تاریخ کی کتابوں میں۔ یہاں تک کہ ہماری ایک استاد تو یہ بھی کہتی ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں نام اور تاریخ کے سوا سب جھوٹ، اور فکشن کی کتابوں میں نام اور تاریخ کے سوا سب سچ ہوتا ہے۔ بات صرف نظریے کی ہے یوسف، اپنا نظریہ بدل کر دیکھو، کسی اور کی نظر سے خود کو دیکھو، کیا پتا کچھ سچ جو تم نے خود سے بھی چھپا رکھے ہوں وہ تم میں کسی اور کو دکھتے ہوں۔ یوسف رضا کی بات سن کر ایک گہری سوچ میں کھو گیا۔ آخر رضا کی بات میں دم تو تھا، لیکن پھر یوسف کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، تو رضا اگر زندگی کا سچ اتنا دھندلا ہے تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے یوسف، پر اس بات کا جواب انسان بہت پہلے ہی ڈھونڈ چکا ہے۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ یوسف نے پوچھا۔ تجربہ، رضا نے جواب دیا۔ جس بھی بات کا سچ جاننا ہو اسے آزما کر دیکھ لو،
अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। हार कर भी एक बहुत बड़ा सबक और सच तुम्हारे साथ होगा जो तुमने हमेशा के लिए जान लिया होगा। रिजा ने ये कहते हुए अपनी घड़ी पर वक्त देखा और फिर उठ खड़ी हुई। मेरी क्लास का वक्त हो गया है, तुमसे फिर मुलाकात होती है यूसुफ, अल्लाह हाफिज़। और चीज़ों को इतना सीरियस मत लो, हर तजर्बे को एंजॉय करो। रिजा ये कहती हुई लाइब्रेरी के दरवाजे की जानिब रवाना हो गई। यूसुफ ने जाती हुई रिजा को लम्हा भर देखा और फिर अपनी जेब से फॉर्म निकालकर अपने सामने मेज़ पर रख दिया। बकिया कहानी अगली एपिसोड में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल की हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।